السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسٹارٹ کریں گے سورہ بقرہ سے۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے طویل سورت ہے۔ یہ اتنی طویل ہے کہ یہ اسٹارٹ ہوئی نازل ہونا مدینے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تھے، وہاں سے اسٹارٹ ہونا شروع ہوئی اور فتح مکہ تک اس کی آیتیں آتی رہی، یہاں تک کہ جب ربا کی آیت آئی تو فتح مکہ ہو چکا تھا اور اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اس کے وحی کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ اور اس میں بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے احکامات پہ مشتمل ہے سورہ بقرہ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک الکتاب، ذالک یہ، کتاب یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، نہیں شک اس میں۔ اللہ پاک قرآن کریم کے بارے میں فرما رہا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ دیکھیے، جب ہمارے پاس کوئی تھیوری آتی ہے، کوئی بھی سائنٹیفک بیسس پہ یا کوئی ریسرچ ہوتی ہے تو وہ انکمپلیٹ رہتی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ ایڈ ہوتا ہی رہتا ہے، تھیوریز چینج ہوتی رہتی ہے۔ لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک کے آخری انسان تک کے لیے نازل ہوئی ہے، یہ کبھی چینج نہیں ہوں گی، نہ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہے۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اب یہ کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کون ہے؟ جس کے پاس تقویٰ ہے۔ اب تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ وہ چیز ہے، گاڈ کانشیسنس، کہ اپنے ہر عمل کو اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، یہ سوچ کے کرنا، اتنا اٹینٹیو رہنا اس بات کے لیے کہ اللہ پاک مجھے ہر پل ہر لمحے دیکھ رہا ہے، اور اس میں ایک طرح کا خوف نہیں ہے، ایسی محبت جس میں رعب ہو، وہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ ایسا ہے کہ آپ ایک روڈ پہ چل رہے ہو، دونوں سائیڈ میں بھی آپ چل سکتے ہو، دونوں طرف گناہ ہے، اور بیچ میں آپ کو اسٹریٹ اس طریقے سے کہ مجھے گناہ کے قریب بھی نہیں جانا ہے، مجھے بارڈر تک پہنچنا ہی نہیں ہے، میں بالکل مڈل سے چلوں گی روڈ کے، تاکہ مجھے تھوڑا بھی کوئی شک و شبہ نہ رہے، یہ تقویٰ ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ الذین، جو لوگ، یؤمنون، ایمان لائے، الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لائے، بالغیب، غیب پہ، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز، ومما، اور جو کچھ، رزقناہم، ہم نے انہیں رزق دیا، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب سورہ بقرہ کی ان 5 سے 6 آیتوں میں اللہ پاک نے سب سے پہلے ایمان والوں کو ڈیفائن کیا ہے، متقین کو ڈیفائن کیا ہے کہ ایمان والے ہوتے کیسے ہیں، کیسے ہوتے ہیں جو لوگ ایمان لاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ جو غیب پہ یقین رکھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، ایسے لوگ جو غیب پہ یقین رکھتے ہیں۔ اب غیب میں کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ پاک ہے، فرشتے، جتنی چیزیں ایمان ہونے کے لیے ضروری ہے وہ ساری چیزوں پہ یقین رکھنا۔ اب ایمان کن چیزوں پہ ہونا چاہیے؟ اللہ پاک پر، تمام انبیاء پر، جتنی کتابیں آسمانی نازل ہوئی ان سب پر، فرشتوں پر، قیامت کے دن پر، مر کے زندہ ہونے پر، اور اچھی بری تقدیر پر، ان سب پہ۔ یہ سب غیب ہے نا، ہمیں نہیں دکھ رہی، جو ڈھکی ہوئی ہے، چھپی ہوئی ہے، پریزنٹ ہے لیکن ہمیں نہیں دکھ رہی، وہ سب غیب ہے، اور ان سب غیب پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ کسی ایک چیز کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ فرشتے ہیں یا نہیں ہے، مجھے نہیں پتہ، یا پھر مجھے تو نہیں لگتا کہ میں مر کے زندہ ہوں گا، نعوذ باللہ، ایسی باتیں ہم نہیں کہہ سکتے، ہم اسی وقت ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ ان ساری چیزوں پر ہمیں یقین رکھنا ہے، تب ہم ایمان والے ہوں گے، مومن ہوں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب، ان سب غیب کی باتوں پہ ایمان رکھنے والے۔ یقیمون الصلاۃ، اور جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اب صلاۃ پڑھو نہیں کہا گیا، نماز پڑھو نہیں کہا گیا، قائم کرو۔ اب نماز کا قائم کرنا کیا ہے؟ جب ہم کسی چیز کو قائم کرتے، جیسے کہ اسٹیبلشمنٹ، کہ ہم نے ایک کمپنی اسٹیبلش کی، ہم نے ایک مدرسے کو قائم کیا، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک دفعہ قائم ہو کر چھٹ نہیں جاتا، اس کو باقاعدہ اس کی بنیاد ڈالی جاتی ہے، پھر اس کو نگہداشت کی جاتی ہے، اس کو پراپر طریقے سے ہینڈل کیا جاتا ہے، اس کو ایک بار کر کے اس عمل کو چھوڑ نہیں دیا جاتا۔ اسی طرح نماز ہے جس کو قائم کرنا ہے۔ اب وہ قائم کیسی ہوں گی
کہ ہم اس کو وقتوں پہ پڑھیں گے، اس کو ضائع نہیں ہوں گے، اس کو قضا نہیں کریں گے، ان کا اہتمام کریں گے، جماعتوں کا انتظام ہوگا، مسجدوں کا انتظام ہوگا تاکہ پراپر طریقے سے نمازیں پڑھی جائے۔ یہ ہوگا نماز کا قائم کرنا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب خرچ کس پہ کرتے ہیں؟ صدقہ، خیرات اور اپنے گھر والوں پر۔ سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لائے، بما، جو کچھ، انزل، نازل کیا گیا، الیک، آپ کی طرف۔ اب یہ لوگ کس پہ ایمان اور ڈیفائن کیا جا رہا ہے، فردر ڈیفائن، کہ اور کس پہ ایمان رکھتے ہیں؟ اور یہ جو کچھ آپ پر نازل کیا، یہاں آپ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کچھ نازل کیا اس پر ایمان رکھتے۔ اور کیا نازل کیا گیا؟ قرآن کریم۔ وما انزل من قبلک، اور جو کچھ آپ کے پہلے نازل کیا گیا، انزل نازل کیا گیا، من قبلک، آپ سے پہلے۔ آپ سے پہلے کیا نازل کی گئی؟ 3 کتابیں، تو 3 آسمانی کتابیں، ہمیں اس پہ بھی ایمان رکھنا ہے، زبور، تورات اور انجیل پہ۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے جو آخرت کا معاملہ ہے وہ تو ہو چکا، وہ تو غیب کے اس میں آ چکا، لیکن یہاں پہ آخرت کو دوبارہ ڈیفائن کیوں کیا جا رہا ہے کہ ان سب کے بعد وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں؟ کیونکہ آخرت پہ یقین رکھنے کا معاملہ بہت زیادہ، مطلب آخرت کی وجہ سے ہی انسان گناہ سے بچتا ہے۔ دیکھیے اگر ایک کنٹری میں بہت اسٹرکٹ رولز ریگولیشن بنا دیے جائے کہ وہاں پہ گناہ کا کوئی چانس نہ چھوٹے، لیکن جب انسان تنہا ہوگا، اسے موقع ملے گا تو وہ ضرور گناہ کرے گا۔ لیکن انسان گناہ سے بچتا کیوں ہے؟ جب اس کو یہ علم ہو کہ وہ جو کچھ کرے گا اس کو اللہ پاک کے سامنے آخرت کے دن میں کھڑا ہونا پڑے گا، جواب دہ ہونا پڑے گا، اس کی سزا ملے گی۔ جب اس کے دماغ میں یہ بات رہیں گی، اس کے دل میں آخرت کا خوف رہے گا، تو انسان کو کوئی پولیس، کوئی قانون، کوئی چیز کی ضرورت نہیں، وہ اپنے آپ گناہوں سے رک جائے گا۔ اس لیے آخرت کو اسپیشلی ڈیفائن کیا گیا آخری میں، غیب کو ڈیفائن کرنے کے، غیب کو ڈسکرائب کرنے کے بعد بھی۔ اب یہ سب چیزیں کس لیے ہے؟ یہ سب ایمان والوں کی ڈیفینیشن ان 5 آیتوں میں بہت اچھے سے ڈیفائن کی گئی، اور قرآن کریم کے بارے میں بھی کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور متقیوں کے لیے ہدایت ہے، جو تقوی اختیار کریں گا اس کو ہدایت ملیں گی، ہدایت ہر کسی کو نہیں ملیں گی۔ اور پھر ایمان والوں کو ڈیفائن کیا گیا کہ ایسے لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو آپ پہ نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اور جو آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پہ وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اب ان سب کا کرنے والا کیسا ہے؟ ان سب کے کرنے والوں کے لیے پھر اللہ پاک نے کیا فرما دیا؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یعنی وہی لوگ ہیں جن پر، جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے۔ اولئک، یہی ہے، اللہ پر، ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، اور اولئک، وہی لوگ، ھم المفلحون، فلاح پانے والے۔ اللہ پاک نے خوشخبری دے دی کہ یہ سب کرنے والے اللہ کی طرف سے، اللہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، وہ ہدایت پا چکے، اور اب ان کو کیا ہے؟ ان کے لیے مفلحون، فلاح ہے، کامیابی ہے۔ اب وہ کامیابی کیسی؟ آخرت کی، کہ ہم یہ نہ کہیں کہ فلاں تو بہت عمل کرتا ہے، فلاں تو بڑا نیک پاک ہے، لیکن اس کی زندگی میں تو بڑی پریشانی ہمیں دکھ رہی ہے، زندگی تو کامیاب نہیں ہوئی۔ نہیں، ہم اس کا اندازہ دنیا کی کامیابی سے نہیں لگائیں گے، اصلی کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ جزا اللہ خیر۔ السلام علیکم۔